26 अप्रैल से जो है वो पीटीआई सड़कों पर होगी, फिर जलसे हो रहे होंगे। किसान जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा उनके इश्यूज़ हैं, किसानों के इशू आपको बताता हूँ, लेकिन मसला किसानों का ये है कि किसानों की लीडरशिप कंप्रोमाइज़ है। उस पर चलें किसानों पे तफसील से बात करते हैं। और मई में सरकारी मुलाजमीन एहतजाज शुरू कर देंगे, जून में बजट आना है, उसके वाले से IMF की नई शराइत पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा, गैस बिजली मज़ीद महंगी होनी शुरू हो जाएंगी, लोगों के हालात और ख़राब होना शुरू हो जाएंगे। तो 26 अप्रैल से मुझे तो बहरहाल हंगामा खेजी के दिन जो है वो नज़र आ रहे हैं। अब आ जाएं जनाब, मैंने एक इशू पर बात करनी है। देखें, ये इशू आपका मेरा हम सब का इशू है। कोविड हो, जब पूरी दुनिया में बहरान आया, पाकिस्तान में ग़ज़ा का बहरान नहीं आया। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान का किसान मेहनत करता है, पाकिस्तान में जो है वो गंदम जो है वो उगाता है, और इस वजह से पाकिस्तान में ग़ज़ाई किल्लत का पाकिस्तान शिकार नहीं हुआ। गो कि अभी भी हमने अपने किसान को इग्नोर करने की वजह से $10 अरब की हम जो है ग़ज़ाई अजनास इंपोर्ट करते हैं। $10 अरब, यानी तकरीबन एक साल में पाकिस्तान जो है वो 3000 अरब रुपए के ग़ज़ाई अजनास इंपोर्ट करता है। क्या हमारा किसान इस काबिल नहीं है कि अगर उसको फैसिलिटेट किया जाए, उसको सपोर्ट किया जाए, तो हमारा किसान जो है ये चीज़ें यहीं पे उगाए और हमें 3000 अरब सालाना बाहर ना लगाने पड़े, ना भेजने पड़े? लेकिन ऐसा नहीं किया जाता क्योंकि हमारी तरजीहात नहीं है, क्योंकि हमारी तरजीहात करप्शन है, लूट मार है, इस मुल्क को नोचना है, चोरों डाकुओं लुटेरों को मुसल्लत करना है, फॉर्म 45 चेंज करना है, फॉर्म 47 चेंज करना है, और ज़िद और अना हमारी तरजीह है। तो इसलिए हम अपने किसान पर तवज्जो नहीं देते। लेकिन अब आ जाएँ, किसानों का जो इशू है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वक्त गंदम का जो इशू है, इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। मैं कोशिश करूँगा अगली वीडियोज़ में भी एक एक डिस्ट्रिक्ट के वाले से बात करूँ। ये मैं बात कर रहा हूँ मियाँ वाली की, क्योंकि अभी जब मैं 2 दिन पहले मियाँ वाली गया, पिपला गया, हमारे दोस्त हैं फैसल अब्बास खर, उनके वाले साहब से मुलाकात हुई, वहाँ और बहुत से लोगों से मुलाकात हुई। तो हमारे दोस्त हैं वहाँ पर, नुमान मलिक, हम गए तो उनकी शादी के लिए थे। फिर उनके मामू, उनके दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार, काफ़ी लोगों से, और जिनका ख़ास तौर पर जिनका ज़राअत से जिनका बैकग्राउंड है, उनसे पूछा तो बहुत ही बुरे हालात हैं। क्यों हैं? मैं ये आपके सामने रखता हूँ ताकि आपको पता चले कि इस वक्त मामला है क्या। देखें, जब ये जो गंदम की काश्त की जाती है, इसमें जो छोटा किसान है जिसके पास अपनी ज़मीन नहीं है, पहले तो वो ज़मीन ठेके पे लेता है, उसको उसका ठेका देना है, फिर उसमें ठेके पे ज़मीन लेके उसमें हल चलाना है, फिर उसने बीज डालना है लेके, फिर उसने पानी लगाना है तो उसके लिए भी उसको पैसा चाहिए। अगर उसने मतलब ट्यूबवेल के ज़रिए लगाना है तो उसके लिए ज़ाहिर है वो पेट्रोल और डीज़ल और ये चीज़ें जो, और वहाँ पे उसने हल चलाना है, उसके लिए जो ट्रैक्टर है वो पेट्रोल डीज़ल ये सारी चीज़ें जो हैं वो हैं। अगर बिजली पे उसने ट्यूबवेल वगैरह चलाने हैं तो उसके लिए भी ज़ाहिर है जो है उसको बिजली की कीमत है। उसके बाद स्प्रे है वो महंगा, कटाई की उसके ऊपर उसके पैसे लगे, ट्रांसपोर्टेशन पे उसके ऊपर पैसे लगे, और इस सारे में खाद, ये सारी चीज़ें। और खाद की मद में किसानों ने 150 अरब इजाफी दिया, 150 अरब 150 अरब इजाफी दिया किसानों ने। ये जो ब्लैक पे जो खाद जो है वो बिकती रही है। फिर इसी तरह से किसानों का एक बहुत बड़ा मसला यह है कि जो आड़ती होते हैं वो क्या करते हैं, आड़ती ज़ाहिर है अच्छे भी होंगे, और हम क्योंकि बहैसियत मुआशरा हम करप्ट हैं, हम सारे मीडिया को देख लें, आप हर शोबा, अदलिया को देख लें, पुलिस को देख लें, हर शोबा हमारा क्योंकि करप्ट हो गया है, बहैसियत कौम हम करप्ट हो गए हैं। बस अल्लाह ताला रहम करे, पता नहीं कैसे पाकिस्तान के मामला चल रहे हैं। अब होता यह है कि कई आड़ती ये करते हैं कि वो किसान को थोड़े थोड़े पैसे देते रहते हैं, उसको जैसे जैसे चाहिए कि वो जब फसल होगी तो फसल उसको देगा, उसमें वो उसको खाद उठवा देगा, उसको स्प्रे उठवा देगा, उसको कोई नकद पैसे दे देगा, ये चीज़ें बीज ले देगा। और एक तो वो ये करता है, जब कई आड़ती ऐसे करते हैं कि जो चीज़ 10,000 की है वो 13,000 में उनको देते हैं कि क्योंकि आप ज़ाहिर है 6 माह के उधार पे ले रहे हैं। अच्छा, फिर दूसरा वो ये करते हैं कि जैसे ही गंदम या कोई भी फसल होती है तो वो बहुत कम रेट में उनसे ले लेते हैं। अब जैसे इस वक्त 3,000 में भी फी मन जो है वो गंदम खरीदी जा रही है, सरकारी रेट 3900 है। हालांकि एक साल में बिजली, गैस, खाद, स्प्रे, बीज, हर चीज़ इतनी महंगी हो गई है, उनके अखराजात काश्त के ऊपर भी बढ़ गए हैं और उनके अपने घरों के अखराजात भी बढ़ गए हैं, लेकिन फिर भी रेट वही 3900 है। अब 3900 वो जो रेट है वो सरकारी है, सरकार ले नहीं रही। जब सरकार ले नहीं रही, मरीम नवाज ले नहीं रही, और उन्होंने फैसला किया कि लानत भेजो इनके ऊपर, किसानों के ऊपर, और तो 3000 में जो है वो आड़ती ले रहे हैं और कह रहे हैं फौरन में तो हमने तुम्हें पैसे दिए हुए हैं। और फिर होता ही है कि 100 किलो की जो बोरी है उसके ऊपर 2 किलो और इजाफी भी लेते हैं कि ये हमारा टैक्स है क्योंकि हम आपको पैसे देते रहे। मतलब 3-4 जगहों पर आड़ती जो है वो खांचा लगाते हैं। पहले जो चीज़ उठवा के देते हैं वो महंगी, मैं सब आड़तियों की बात नहीं कर रहा, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो ये खिलवाड़ करते हैं। अच्छे भी होंगे बहुत सारे जो ज़ाहिर है खुदा तरस होंगे, जिनको अल्लाह के ऊपर ईमान है, यकीन है कि अल्लाह ने रिस्क देना है और अल्लाह ताला उनको रिस्क हलाल का देता भी कहीं ना होगा। अच्छा, पहले उनको चीज़ महंगी दी,
پھر دوسرے نمبر پہ جب ان سے فصل جلدی لی، کیونکہ اب اگر کسان رکھ لے گندم تو 3-4 ماہ بعد بہت اچھا ریٹ ہو جائے گا، وہ پھر بیچ سکتا ہے، لیکن نہیں بیچ سکتا، جس نے آڑتی سے پیسے لیے ہوئے وہ اسے وہ لے لیتے ہیں۔ پھر تیسرے نمبر پہ 100 کلو کے اوپر 2 کلو اور بھی لینے کہ یہ ہمارا ٹیکس ہے۔ تو اس طرح سے کسانوں کا جو ہے وہ استحصال جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ بلکہ ہمارے جو دوست ہیں حمید اللہ خان، وہ بھی میاں والی صاحب تھے، تو وہ بتا رہے تھے کہ میاں والی کے وہ جو پہاڑ کے ساتھ ایریاز ہیں، مہاڑ ایریاز ان کو کہتے ہیں، جس میں موسیٰ خیل ہے، چھدرو ہے، ابا خیل ہے، غنڈی ہے، سماس ہے، اور پھر خوشاب کے علاقہ بھی اس میں آتا ہے۔ اس کو بتا رہے تھے کہ وہاں جو پانی فصل کو دینے کے لیے ملتا ہے وہ 4,500 روپے فی گھنٹہ کے حساب سے ان کو ملتا ہے، اور ایک پانی ان کو 10,000 میں بڑھ جاتا ہے۔ تو اب اس سے ہوگا یہ، اور پھر ایک اور جو بہت بڑا نقصان ہوا ہے کسانوں کو، وہ ہوا ہے ابھی جو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے یالہ باری ہوئی ہے۔ کئی جگہوں پہ کسانوں نے بیچاروں نے اپنی فصل وہ کاٹنے کے قابل نہیں، انہوں نے ہل چلا دیا ہے، ان کی پوری 6 ماہ کی ان کی محنت چلی گئی۔ اور بھائی یہاں پہ فصلوں کی انشورنس ہونی چاہیے، کوئی اس طرح کا ہونا چاہیے کہ خدا نخواستہ قدرتی آفت آتی ہے تو ان کو کوئی پے ہونا چاہیے۔ آپ اربوں روپے لوٹ مار، کرپشن اور اپنی گھٹیا حرکتوں پہ لگا رہے ہیں، تو آپ کسان کا سوچ ہی نہیں رہے۔ اب نقصان کیا ہوگا؟ جو میں نے آپ کو عرض کیا کہ نقصان اس کا یہ ہوگا کہ جب کسان کو آپ اس کا حق نہیں دیں گے، وہ اگلے سال گندم نہیں اگائے گا، گندم نہیں اگائے گا، پھر کیا ہوگا؟ گندم کی شارٹیج آئے گی، پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ باہر سے امپورٹ کریں گے، حکومت کو اس میں فائدہ ہے۔ جب یہ امپورٹ کریں گے نا، اربوں ڈالرز کی امپورٹ کریں گے، غذائی اجناس پہلے 10 ارب ڈالر کی کر رہے ہیں اور کریں گے، اس میں پھر کھانچے لگائیں گے، اس میں پھر یہ پیسہ بنائیں گے۔ اپنے کسان کو پیسہ نہیں دینا بھائی، آپ جو چیزیں امپورٹ کر رہے ہیں غذائی اجناس، اب اس کی ایک لسٹ بنائیں، ایریاز آئیڈینٹیفائی کریں کہ یہ ایریاز ہیں جہاں پہ یہ چیزیں ہو سکتی ہیں، کسان کو فیسیلیٹیٹ کریں، کسان کو آن بورڈ لیں، اس کو خوشحال کریں اور اس کو پیسہ دیں۔ 3,000 ارب آپ اپنے کسان کو کیوں نہیں دیتے؟ 3,000 ارب آپ اپنے کسان کو دیں، پاکستان کہاں سے کہاں چلا جائے گا؟ ایک زمین جو ہے اس میں سے وہ جو کاشت لے رہا ہے، اگر آپ اس کو اچھا بیج دیتے ہیں، اچھی کھاد دیتے ہیں، اس کو کلائمیٹ چینج کے حوالے سے اس کو آگاہ کرتے ہیں، اس کو ایجوکیٹ کرتے ہیں، ٹیکنالوجی دیتے ہیں، پانی کے حوالے سے اس کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، اب بہت ساری ٹیکنالوجی آ گئی ہے، تو وہ جو کاشت لے رہا ہے، پیداوار لے رہا ہے اس زمین سے، وہ 3 گنا لے سکتا ہے۔ پاکستان کو فائدہ ہے، کل کو پاکستان میں یہ چیزیں ہوں گی، آپ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں کیا جا رہا کیونکہ کسان کا کسی کو خیال نہیں ہے۔ ان کو چوروں ڈاکو لٹیروں کو اپنی کرپشن اور لوٹ مار سے وہ ہے، اور پھر یہاں پہ کسانوں کی جو لیڈرشپ ہے وہ کمپرومائزڈ ہے۔ اس وقت جو حالات ہیں، 5,000 کسان اگر لاہور میں آ کے بیٹھ جائیں، پنجاب حکومت کے پاس اور آپشن ہی نہیں ہے ان کی بات مانیں، پرامن طور پہ آ کے بیٹھ جائیں۔ ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں آ کے آگ لگائیں، گاڑیاں توڑیں، یہ تو کسی صورت نہیں ہونا چاہیے۔ پرامن طور پہ 5,000 کسان آ کے بیٹھ جائیں نا، تو حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے، کیونکہ یہ جعلی حکومت ہے، فارم 47 کی حکومت ہے، مینڈیٹ چور حکومت ہے، اور مینڈیٹ چور اندر سے بزدل ہیں۔ 5,000 کسان آ کے بیٹھ جائے گا، مئی میں اگر کسان آ کے بیٹھ جاتا ہے، PTI سڑکوں کے اوپر ہوگی، سرکاری ملازمین پروٹیسٹ کریں گے۔ یہ جو ٹائم ہے نا، یہ آئیڈیل ٹائم ہے سرکاری ملازمین، ٹیچرز اور کسانوں کے لیے۔ اگر وہ پروٹیسٹ کے لیے نکلتے ہیں تو حکومت کو ان کی بات ہر صورت میں ماننی پڑے گی، اور ایسا نہیں کہ حکومت کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ یہ جو سارا IMF سے اور ادھر ادھر سے پیسہ لے رہے ہیں، کہاں جا رہا ہے، کہاں خرچ ہو رہا ہے؟ یہ جو عوام سے اتنا ٹیکس لے رہے ہیں، یہ کہاں لگ رہا ہے؟ وہ بھائی عوام سے آپ ٹیکس کس بات کا لے رہے ہیں؟ آپ عوام سے ٹیکس بڑھاتے چلے جا رہے ہیں، ان کی سہولیات ختم کرتے جا رہے ہیں، نہ ان کو ٹیکس کیوں لیا جاتا ہے؟ عوام پوری دنیا میں ہم کہتے ہیں فلانا ملک کتنا ٹیکس لیتا ہے، فلانا ملک کتنا ٹیکس لیتا ہے، 3-4 چیزوں کے لیے ٹیکس لیا جاتا ہے نا، کہ آپ کو صحت کی سہولیات دی جائیں گی، آپ کی جان مال کا تحفظ کیا جائے گا، سیکیورٹی آپ کی ہوگی، تعلیم کی سہولیات ہوں گی، یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ یہاں پہ کیا ہے؟ تعلیم سرکاری اسکولوں سے پہلے بچوں کو لوگوں نے نکلوایا، پرائیویٹ میں ڈالا، آپ پرائیویٹ سے نکلوا کے اس لیے سرکاری میں ڈال رہے ہیں کہ افورڈ نہیں کر سکتے۔ پھر اسکولوں کے بعد تعلیم کے بعد سیکیورٹی کے آپ یہاں دیکھیں، کوئی آتا ہے موبائل چھینے کے نام پہ گولی مار کے چلا جاتا ہے، کوئی 8 بہنوں کو بھائی ہے، کوئی 7 بہنوں کو بھائی ہے، کوئی اکلوتا بیٹا ہے وہ بیچارے دنیا سے جا رہے ہیں، کوئی گھر کا واحد خود کفیل ہے۔ صرف ماہ رمضان میں درجنوں واقعات ہوئے کراچی کے اندر، پورے پاکستان کے اندر، پنڈی اسلام آباد میں آپ حالات دیکھ لیں۔ اچھا پھر آپ صحت، آپ نے ہیلتھ کارڈ بند کر دیا، چلے عمران خان کے دور میں ٹیکس بڑھاتے آپ سمجھ بھی آتی تھی کہ 10 لاکھ روپے تک آپ ہیلتھ انشورنس دے رہے تھے، وہ بھی نہیں ہے۔ تو کس بات کا آپ ٹیکس لے رہے ہیں؟ اپنی کرپشن کے لیے، اپنی لوٹ مار کے لیے، بیرون ملک پیسے ٹرانسفر کرنے کے لیے۔ آپ ابھی 35 لاکھ تاجروں سے ٹیکس لگا رہے ہیں دکانداروں پہ، بالکل دینا چاہیے ٹیکس، ہم سب کو دینا چاہیے، لیکن کس لیے دینا چاہیے؟ وہ جو 35 لاکھ دکانداروں سے آپ ٹیکس لیں گے، پھر کیا وہ عوام پہ خرچ ہوگا؟ نہیں، کل کو پتہ چلے گا 2 سال بعد کہ نواز شریف کے اثاث اتنے بڑھ گئے ہیں، شہباز شریف کتنے بڑھ گئے ہیں، مریم نواز کتنے بڑھ گئے ہیں، حسن نواز، حسین نواز نے کسی اور ملک میں کاروبار شروع کر لیا ہے، آصف علی زرداری کی بھی جائیدادیں بڑھ گئی ہیں، بلاول بھٹو زرداری نے کاروبار شروع کر لیے۔ اگر یہ ہوگا تو کیوں لوگ ٹیکس دیں گے؟ یہ دکاندار کیوں ٹیکس دیں گے؟ دکانیں جلدی کھلنی چاہیے، رات کو جلدی بند ہونی چاہیے، شام کو جلدی بند ہونی چاہیے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن کیا یہ ساری قربانی عوام نے دینی ہے؟ یہ جو چور ڈاکو اور لٹیرے جو کرپشن لوٹ مار کر رہے ہیں، جو اتنی 40 گاڑیوں کا پروٹوکول ہے کہ انہوں نے کوئی قربانی نہیں دینی، عوام اس لیے ٹیکس دے کہ یہ لوٹ مار اور کرپشن ان کی پوری کر سکیں، ایسے عوام ٹیکس نہیں دے گی۔ عوام کو ٹیکس اگر آپ نے لینا ہے تو ان کو سہولیات بھی دیں۔
کہاں ہے پولیس؟ کہاں ہے اسٹریٹ کرائم کو روکنے والے؟ نہیں ہوتے. کیوں؟ کچے کے ڈاکوؤں کو کیوں نہیں پکڑتے آپ؟ مسئلہ یہ ہے کہ کیونکہ ترجیحات نہیں ہیں. تو اس وقت پورا پاکستان اور نظام ایک ہی چیز سے لڑ رہا ہے, وہ ہے عمران خان کی پاپولیرٹی, عمران خان کے ساتھ جو عوام کی محبت ہے, جو ایفیلیشن ہے, اور وہ ان چیزوں سے لڑ رہے ہیں. ان کا کوئی ایسے سروکار نہیں ہے کہ لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں اسٹریٹ کرائم میں. کسی چیز سے مجھے بتائیں, شہباز شریف نے آج تک دہشت گردی کا جو اتنا پاکستان میں بڑھ گئی ہے, ابھی کسٹم اہلکار ہمارے جو ہیں وہ جوان شہید ہوئے ہیں ڈی آئی خان میں, یہاں پہ ایف پی آر کے ایک جو امپلائی تھے وہ ان کو اغوا برائے تاوان کے لیے ان کو پکڑا گیا اور ان کو شہید کر دیا گیا. کوئی آپ نے دیکھا شہباز شریف کو میٹنگز کی ہوں جو بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعات ہیں؟ کوئی آپ نے دیکھا کوئی میٹنگ ہوئی ہو؟ نہیں. کیوں؟ اس ترجیحات نہیں ہیں. دہشت گردی کا خاتمہ ترجیح نہیں ہے, ترجیح کچھ اور ہے. کرتے رہیں پھر وہی ترجیحات ہیں. تو یہ کسانوں کا معاملہ بہت سنجیدہ ہے, اس پہ دیکھنا ہوگا. اور بلکہ وہیں پہ وہ بتا رہے تھے, جو فیصل عباس خار صاحب کے والد صاحب میں بتا رہے تھے کہ کنولا جو ہے وہ 6,500 روپے فی من جو ہے وہ اس وقت اس کا ریٹ ہے. پچھلے سال 10,500 تھا, 11,000 تھا. یہ اگر حالات ہیں, آپ نے اگر کسانوں کے ساتھ یہ کرنا ہے تو پھر مرضی ہے جی آپ کی, آپ کریں, کسانوں کو بھی تباہ کریں. 1 کروڑ کسان ہیں میرا خیال ہے, تقریباً 1 کروڑ کسانوں کو بھی تباہ کریں. 2-2.5 کروڑ نوجوان پہلے بے روزگار ہے, انڈسٹریز پہلے بند ہو رہی ہیں, ایکسپورٹس ہماری نہیں ہیں, تعلیم لوگ اپنے بچوں کو نکلوا رہے ہیں, ٹرانسپورٹیشن لوگ اس وقت افورڈ نہیں کر سکتے, جو بچوں کو بھیجنا ہوتا ہے, جتنا پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے. تو کریں جی, آپ کی مرضی ہے, ملک کو جتنا پستی میں لے جا سکتے ہیں لے جائیں. لیکن لوگوں سے کہتا ہوں کہ کسانوں کے معاملے پہ آواز اٹھائیں, اور کسانوں اور سرکاری ملازمین کے پاس یہ آئیڈیل ٹائم ہے. اگر وہ پروٹیسٹ کرتے ہیں تو اس حکومت کے پاس سرنڈر کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہوگا. ان کو ماننی پڑے گی سرکاری ملازمین, اساتذہ اور کسانوں کی بات. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کسان ہوں, اساتذہ ہوں, سرکاری ملازمین ہوں, ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ کمپرومائزڈ ہوتی ہے. وہ اپنا الو سیدھا کر لیتے ہیں, مال بنا لیتے ہیں, کہیں مال نہیں بناتے. ان کو یہ ان کے لیے بڑی بات ہوتی ہے کہ ہم جا کے مریم نواز کے ساتھ ہم نے مل لیا, ہماری تصویریں بن گئی, ان کے لیے بڑی بات ہے. تو ٹھیک ہے, پھر اگر لیڈرشپ ساروں کی یہ ہوگی جس طرح کی ہے لیڈرشپ, تو پھر مزے کریں. کیونکہ یہ جو لیڈرشپ ہے یہ پوری کمیونٹی کو بھیجتی ہے. سنسیئر لیڈرشپ اگر کسانوں کی آج آ جائے, آج اگر سنسیئر لیڈرشپ سرکاری ملازمین کی آ جائے, آج سنسیئر جو وہ ہے قیادت ہے وہ اساتذہ کی آ جائے, میکسیمم 96 گھنٹے کے اندر اندر ان کے مطالبات پورے ہوں گے. کیونکہ میں نے آپ کو بتایا حکومت افورڈ ہی نہیں کر سکتی. ایک ایسے وقت میں جب پی ٹی آئی نے پورے پاکستان میں کوہرام برپا کیا ہوا ہے اور وہ سڑکوں پہ آنے جا رہے ہیں, یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ اور نئے محاذ کھلیں, کہ ٹیچرز بھی سڑکوں پہ ہوں, ڈاکٹرز بھی سڑکوں پہ ہوں, سرکاری ملازمین بھی سڑکوں پر ہوں, ڈاکٹرز بھی سڑکوں, یہ اپنا کسان بھی سڑکوں پر. یہ افورڈ نہیں کر سکتے, ان کو باتیں ماننی پڑیں گی. لیکن مسئلہ ہے کہ ان ساروں کی سنسیئر لیڈرشپ کہاں سے آئے؟ بحیثیت معاشرہ تو ہم سارے کرپٹ ہیں. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم آپ سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.